الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيبنا للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قد قال الحسين عليه السلام إني لم أخرج أسرا ولا بطلا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت بطلب الإسلام في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب پروردگارا یہی رحمتی نظر کرنا دارین جلم و شافیائی روز جزا جناب زہرائے مرضی شفقتی نظر کو جو مجلسی پوک کی برادران پوری کا شامل خالق یا اللہ عزیز کو جو باب الحوائی جی علی حضرت علی اسلام علیہ سے منصوبت مجلس کو لہذا اکثر برادران سے اجتماع سے دعائے سے اور یقیناً عیشہ سے جو برادران کو نسلی و تمنا کو روشن کو یقین پروردگارہ میرے باب الحوائی کو نصرت دی برادران کو نگاہ تمنا چھپڑوں سے خداوندہ کو تمنا کو پورا دسیا اللہ خداوندہ دی جوان کو جوانی لبت تک میں یا اللہ التماع سے دعا جکتوں کچھ حاجت خداوندہ کو حاجت تم روا دسیا اللہ پروردگارہ یہ عزت نہ جلالت نہ نسکرت زہرائی مرضی حرمت نہ نسکرت پروردگارہ یکم محرمی کنکھرے دین کھنا منتق اومی مجالس کنینو گا جوان چیگا برادر چیگس تبرک چاہے کنینو بلاندو میں کنینو وائے کنینو مجلس جائے کنینو مرضیہ جرے کنینو حضر بے کنینو حصہ لننا خداوندہ زہرائی صفحات و نصیب کسیا اللہ پروردگارہ اس کے روز قیامت لمن زہرائی دشمن کن نبر رکھل مچویا اللہ پروردگارہ میں عاقبت بخیر کسیا اللہ پروردگارہ جو برادران کنی اتناہم سایوجن بے کتا دیر باقی وکیا اللہ سواتناہم دنیا جی پتگر سرنا دربر سنکم کن غیب رحمت بچبیا اللہ اولاد میں کھنلا دیں گے حق علی اسکر دوار پروردگارہ اولاد نعیم من یا اللہ اولاد کھنکنی اولاد کن اولاد صالح قرار کن یا اللہ بزرگان کوئی سایوں میں بے قطع دیر باقی یا اللہ زہرائی مرضی اللہ دنیا دی گھاٹ جگہوں کا پرسا من یدنا زہرائی میں گرمی کو دنیا دی گھاٹ جمعون تنوے یدنا دعزادار کنی دنیا مانی یا اللہ پروردگارہ
مجلس کو بھی بانیان کو ظہور جامانی یا اللہ اور مجلس بانیان لبانی شیخ فیاض مشہدی مالیل ایمار رسائی کر مدوار خلاوندہ بحق علی اصغر شیخ صاحب لیان شفاء کلی عنایت میں یا اللہ پروردگارا جن مومنین برادران کو مسلم کن محمد نال محمد کن منور نوری کن منور بسن امتحانات کو انہوں کامیابی میں یا اللہ خداوندہ عزت جلالت نظر کن زندگیوں میں کوئی مشکلات کن تاریخ بس یا اللہ دعا کن قبولیت کی کری امام زمانہ شکنے کا ظہور سن سے نرن جامع اتی امام پر آوان انصار کنشلن قرار بردر محمد نال محمد ازداری کس کچھی کس بلندرین صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چونکہ یہ مجلس کو بھی ہوں بلکین دیگر حضرات سنالت ہونے کی حاضر کوشش کو نا اردی کا تغییر پرسان سن اردی خانوں کا تغییر پرت در سبات کے سن محمد صلی علی محمد وآلہ محمد. عزیزان گرامی قدر احباب دانش علماء کرام گزشتہ چونکہ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے مقصد قیام عاشوراء مقصد نہضت حسینی. اس کے اوپر یکم محرم کو جو میں نے مجلس پڑھی ہے یہاں پہ اس میں چند ایک نکات آپ کے مقدس اذہان عالیہ کی طرف ہدیہ کیا تھا. اس مجلس میں نے کوشش کی تھی وہ علل و اسباب آپ تک پہنچائیں جو اس عظیم واقعہ کے پس پشت اس عظیم واقعہ کے پس پشت کار فرما ثابت ہوئے ہیں، جس میں ہم نے وہ علل آپ تک پہنچایا تھا. وہ اسباب ہم نے ایک فہرست کی شکل میں ایک لمبی فہرست کی شکل میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی. اس میں سوال یہ تھا کہ ایک یزید ہے، اس کے مقابلے میں مظلوم کربلا نے اتنی عظیم قربانی پیش کی. تو جواب میں یہ تھا فقط یزید نہیں تھا بلکہ یزید کے ساتھ اور بھی، بلکہ اس عمارت میں فقط یزید نہیں بلکہ بہت ساری اینٹیں تھیں جس کو ہم نے واقع خبر کی شکل میں، واقع غدیر کی شکل میں، واقع تبلیغ سورہ براءت کی شکل میں، واقع قرطاس و قلم، واقع ہذیان، امیر المومنین کی گرفتاری، در زہرا پر لکڑیوں کا جمع کرنا، اس کے بعد صحیفہ شورا، یہ تمام اسباب اس مجلس میں نے آپ کے مقدس اذہان عالیہ کی طرف یہ کیا. تو اس دن وعدہ کیا تھا کہ اس مجلس میں اس قیام عاشوراء کے اوپر مفسرین نے جو تفسیر کی ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. عزیزان محترم، جب بھی کسی واقعے کی اہمیت کو دیکھنا ہو تو غرض آیت کو دیکھا جاتا ہے. جتنے ان کے غرض و غائب بلند ہوں گے اسی حساب سے وہ کام وہ واقعہ اہمیت کے حامل ہوں گے. تو اسی غرض و غائب کے اوپر مختلف میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ عاشوراء آیات الہی میں سے ایک آیت، جس طرح قرآنی آیات کی تفسیر ہوتی ہے مفسرین نے تفسیر کی، اسی طرح واقعہ عاشوراء کے اوپر بھی بہت تفسیریں. تو تفسیر اول اس دن میں نے آپ کے سامنے اجمالاً عرض کیا تھا. تفسیر اول جو واقع کربلا کے اوپر کی ہے وہ ہے بیعت کا مطالبہ. امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان صلح نامے میں یہ بات طے پر ہے
معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنائے، لیکن معاویہ نے اپنی حیات میں ہی، اس نے اپنی زندگی میں یزید کے لیے، یزید کے مستقبل کے بارے میں سے جب معاویہ دنیا سے چلا گیا، یزید آ گیا معاویہ کی جگہ پر، اور اس نے بیعت لینا شروع کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام سے بھی بیعت کا مطالبہ۔ یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ اے امام، آپ بھی اگر بیعت کرتے، امام حسن کی طرف صلح کرتے، تو یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ اٹھایا ہے اہل قلم نے سوال اٹھایا ہے، کہ علماء فرماتے ہیں یزید نے جو امام حسین علیہ السلام سے جو بیعت کا مطالبہ کیا ہے، اس سے یزید نے ایک ایسے ذریعے کو اس نے ڈھونڈا ہے، یعنی بیعت کو ایک بہانہ اس نے بنایا ہے۔ اصل میں وہ بیعت نہیں چاہتا، اصل میں وجود حسین سے خطرہ ہے، لہذا اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، کیونکہ حسین نے بیعت نہیں کرنا، کیونکہ ان کو پتا تھا امیر المومنین کی گلے میں رسی ڈال کے دربار تک لے جایا گیا، لیکن پھر بھی بیعت نہیں کی۔ تو اسی طرح ان کو پتا تھا کہ اگر حسین سے اگر بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو حسین بیعت کا مطالبہ نہیں کرے گا، لہذا وقت کے جو حکومتی ملا اور قاضی و قضات تھے ان سے لکھوا دیا کہ حسین نے بہت عزیزان محترم، بیعت کا مطالبہ ہوا تو مظلوم کربلا نے فرمایا کہ مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک پیغام ہے، وہ پیغام چونکہ علماء کرام عزیزان محترم، میں ایک سراپا تقصیر گنہگار آدمی ہوں، میں آپ تمام برادران کا مشکور ہوں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے، چاہے وہ اس دور میں چاہے وہ آنے والے زمان میں۔ اور بیعت نہیں کی۔ بعد میں مدینے میں بھی اور مکے میں بھی لوگوں نے اصرار کیا ہے امام آپ بیعت کریں۔ امام نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ پیغمبر اکرم نے میرے جد امجد میں فرمایا ہے کہ خلافت آل ابو سفیان کے لیے حرام ہے۔ اب میں کیسے یزید کی بیعت کروں کہ اس یزید کی بیعت کروں؟ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق۔ شراب کے بارے میں روایت کے جملے ہیں عزیزان محترم نقل ہوئے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ معاویہ نے یزید سے کہا یزید حالات کے تقاضے کو دیکھا جاتا ہے، کھلم کھلا لوگوں کے سامنے شراب نہ پیا کر، اس سے ہماری خلافت کے لیے ہماری حکومت کو ٹھیس پہنچ سکتے ہیں، خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یزید نے کہا بابا قرآن میں ویل للمصلین لکھا ہوا ہے، ویل للشاربین نہیں لکھا۔ استدلال دیکھیں یزید کی، ویل للمصلین لکھا ہوا ہے، الذین ہم فی صلاتہم ساہون، چونکہ اس کے باپ کے کھاتے میں لکھا ہوا تھا، اس نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی کھلا کھلا لوگوں کے سامنے۔ حاکم مدینہ نے کچھ لوگوں کو معاویہ کی طرف بھیج دیا، جا کے ان سے ملا، وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ جائیں گے یزید سے ملیں، یعنی معاویہ کے بعد یزید آیا تھا اور اس نے چند بندوں کو ان کی طرف بھیجا جو بزرگان تھے، وہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ جائیں گے یزید سے ملاقات ہوگی، وہ تحفے تحائف دیں گے، پیسے نہیں تو یہ لوگ مطمئن ہو کر واپس آ جائیں گے۔ یہ لوگ گئے اور وہاں جانے کے بعد ٹھیک ٹھاک ان کا استقبال ہوا اور ضیافت ہوئی
اور ان کو تحفے تحائف بھی کافی سارے دیے. لیکن جب یہ لوگ واپس آئے ہیں مدینہ، انہوں نے اعلان کر دیا، لوگوں ہم ایک ایسے رجل فاسق کی طرف سے آ رہے ہیں جس کے ہم دین نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اسلام نامی کوئی چیز. وہاں تو کھلا شراب کیا جا رہا ہے، وہاں تو کنیزوں کو بلاتے ہیں، رات بھر گانے سنتے ہیں، کنیزیں وہاں پہ ناچتی ہیں. وہاں تو اسلام نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور اسی کے بعد واقعہ ہرا پیش آیا، لوگوں نے پھر بیعت چھوڑ دی. پھر واقعہ ہرا جو کہ موضوع سے ہٹ کر لہٰذا تو بیعت کا مطالبہ مظلوم کربلا میں بیعت نہیں. یہ تھا تفسیر اکبر. دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ اہل کوفہ کے خطوط اور بعد میں بے وفا. مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نکلے، جب مکہ پہنچے ہیں تو کافی خطوط امام پر پہنچے. ایک تاریخی سند کے اعتبار سے 18,000 خطوط امام پر پہنچے. ایک علماء کرام سے میں نے سنا، لیکن میں نے خود کہیں وہ اس خط کے جملے میں نے نہیں پڑھا، لیکن وہ فرما رہا تھا کہ اس میں اس حد تک لکھا ہوا تھا کہ فرزند زہرا، فرزند رسول، اگر آپ کوفہ نہیں آتے تو کل قیامت کے دن آپ کے جد انجد کے حضور ہم شکایت کریں. اس حد تک اس میں یعنی خطوط میں اصرار اور شدت. مظلوم کربلا نے ان پر اعتماد کیا، مکہ سے نکلنے لگے. لوگوں نے اصرار کیا فرزند رسول آپ نہ جائیں کوفہ کے طرف، لیکن مظلوم کربلا مظلوم کربلا نے فقط ان خطوط پر اعتماد نہیں کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے نکلنے سے پہلے سفیر حسین جناب مسلم ہوئے اور وہاں پہنچتے ہی اس میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں میں بیعت کیا. بیعت کرنے کے بعد جناب مسلم نے لکھ دیا تھا، رضا حسین کے آقا کوفے کے حالات سازگار ہے تشریف. اور یہی وجہ ہے جہاں تک آپ مصائب جناب مسلم کے اوپر نظر دوڑائیں تو سب سے مصیبت جو مسلم کے لیے زیادہ ہے وہ یہی ہے کہ میں نے خط لکھا تھا حسین کو. سب سے جو جناب مسلم کے اوپر دھیان ہوا ہے وہ یہی ہے کہ کوفے کے حالات کو دیکھ کر میں نے خط لکھ دیا تھا زہرا کے نام کی، کوفے کے حالات سازگار ہے کہ آپ تشریف لائیں. بس یہی بس عزیزان محترم مظلوم کربلا نکلے کوفے کی طرف. لیکن فراز نامی شاعری سے راستے میں ملا، اس نے کہہ دیا اے حسین کوفے کے لوگ، کوفے کے حالات صحیح نہیں. کوفہ والوں کے زبان تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار موجود. پھر امام نے اپنے اس قافلے کا اور رخ نامعلوم راستے کی طرف کر دیا جو ہوتا ہوا. اور تیسری تفسیر تقدیر کا مسئلہ. یہ جو تفسیریں بیان کر رہا ہوں اس میں چند تفسیر ہوں گی جو واقعاً مظلوم کربلا کے اہداف اس تفسیر کے اوپر، یعنی وہ تفسیر کی مفسرین نے صحیح تفسیر کی ہے. لیکن کچھ تفسیریں ایسی بھی ہیں جو کہ امام کے دشمنوں نے کی. تو ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ابھی تقدیر کا مسئلہ ہے. بعض مفسرین نے لکھ دیا ہے کہ تقدیر کا مسئلہ ہے. یہ ایک ایسی تفسیر ہے جس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس تفسیر کو نہیں سنیں، کیونکہ یہ بہت پرانی تفسیر ہے. جب کربلا کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد بنی امیہ بدنام ہو گیا تو انہوں نے ایک ترتیب اور ایک ترکیب سوچی. وہ تھی کہ خطبہ کو انہوں نے خریدنا شروع کیا. خریدنے کے بعد خطبہ سے یہ کہلوا دیا کہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ تقدیر کا مسئلہ تھا. اس میں نہ یزید کا کوئی قصور ہے کیونکہ مظلوم کربلا نے شہید ہونا تھا، لہذا یہ سب کچھ تقدیر کا مسئلہ ہے. دنیا میں آنے سے پہلے یہ سب کچھ
لکھا ہوتا ہے کہ فلاں نے امیر ہونا ہے، فلاں نے غریب ہونا ہے، فلاں کے ہاتھ دولت آنی ہے، فلاں وہ شخص کیا وہ عہدیدار ہوگا، وہ حاکم بنے گا، وہ یتیم ہوگا، وہ بچپنے میں یتیم ہوگا، یعنی یہ چیزیں تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، لہٰذا یہ تقدیر کا مسئلہ اور وہ سہارا لیتے ہیں اذن لقضائه وتسلیما لامرہ، اس کا سہارا لیتے ہیں۔ اور ہمارے عالم ممبر بھی کچھ کبھی سوچے اور کبھی نہ سمجھے شیخ عاشور کی اس واقعات کے ذکر کرتے ہیں جس میں مظلوم کربلا نے فرمایا زینب تیری قسمت میں یہ، میری قسمت میں یہ، یعنی تقدیر کا مسئلہ یہ۔ اور ایک عرفانی تفسیر کی ہے، وہ ہے لقاء اللہ، مظلوم کربلا خدا سے ملاقات۔ مظلوم کربلا نے فرمایا تھا کہ بنی نوع انسان یہ دنیا ایک پل کے مانند ہے، اس طرف سے نکلنا ہوتا ہے اس کا جو بہت ہی وسیع و عریض ہے اور جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، دائما رہنا ہے۔ اس کو عرفانی تفسیر، یعنی جس اینت کو لگا کر لوگوں نے تفسیر کرنا شروع کر دی ہے اور وہ اینت جس رنگ کے ہوتے ہیں اسی رنگ میں انہوں نے تفسیر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ایک تفسیر بیان کی ہے کہ چونکہ مظلوم کربلا اقتدار تھا، وہ اقتدار عام اقتدار نہیں بلکہ صحیح اور حقیقی اور روحانی اقتدار۔ اور ایک تفسیر بیان کی ہے رفاع امت، اور وہ سہارا لیتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ پھر اس کے بعد یہ طلب الاصلاح کی امت، اصلاح کے لفظ کے سہارا لیتے ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مظلوم کربلا نے غروب کیا تو کس طرح۔ تو کچھ مفسرین نے لکھ دیا نہیں، مظلوم کربلا نے جو قیام کیا ہے اس میں مظلوم کربلا کا ہدف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معروف کا پروگرام ہو چکا تھا، منکرات سے لوگوں کو منع نہیں کیا جا رہا تھا۔ مظلوم کربلا کا جملہ ہے الا ترون ان الحق لا یغلب وان الباطل لا یتناہا، کیا تم نہیں دیکھ رہے حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے لوگوں کو منع نہیں کیا جا رہا، اس کے مظلوم کربلا تو ایسا محترم یہ لمبی فیس ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں خود مظلوم کربلا کے ان کلمات کے سہارے جو مظلوم کربلا نے خروج کرتے ہوئے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جد رسول اللہ۔ نہ حسین ریاست کے لالچ، نہ غرور و تکبر میں، نہ فساد پھیلانے، نہ ظالم بن کر، بلکہ حسین جس مقصد کے لیے نکل رہے ہیں وہ ہے اصلاح۔ امت کی کیا حالت ہو گئی تھی جو جس میں اصلاح کی ضرورت مظلوم کربلا نے محسوس کی۔ امت کی یہ حالت کہ یزید جیسا فاسق کھلم کھلا خلیفہ اپنے آپ کو کہلواتا ہے اور کھلم کھلا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو امت میں یہ حس نہیں کہ یزید کو غلط کر رہا، یعنی امت ان کے جو ضمیر تھے یا ان کی افکار مردہ ہو گئے تھے، ان کی ضمیریں مردہ ہو چکی تھی۔ اب مظلوم کربلا نے جو قیام فرمایا ہے، مظلوم کربلا یہی چاہ رہا ہے کہ ان کی ضمیروں کو جگا۔ اسلام کا کوئی نام باقی نہیں رہا، بلکہ جب یہ خلافت آئی ہے نا، چونکہ بنی امیہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں، معاویہ کے ہاتھ میں جب خلافت آئی ہے تو ابو سفیان نے ٹھیک ٹھاک مبارکباد دی، بیٹا مبارک ہو تمہیں، خلافت تمہارے ہاتھ میں، ٹھیک ٹھاک کھیلنا اس میں ان کی
انہوں نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ امیر المومنین کی تلوار کے دائر سے کلمہ پڑھا تھا، حقیقی مومن نہیں تھے، اس لیے اس نے کہہ دیا کہ مبارک ہو کہ تم یہ مطلب تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا کھیل کھیلنا اس کے ساتھ، اور یہی کہہ دیا یزید نے لا عبد بنو ہاشم بالموت خبر جاء ولا وحی صلوات محمد علیہ تو مظلوم کربلا نے واضح کر دیا کہ میں جانتا ہوں آنے والی نسلیں مختلف آرا پیش کریں گے قیام حسین کے بارے میں، لہذا میں اس بات کو واضح کر دیتا ہوں کہ انہیں کس مقصد کے لیے، یعنی امام کے کلمات ہونے کے باوجود کتنی تفسیریں آئی ہیں اور لکھتے ہیں۔ اب آئیے مقاصد کے اوپر، جامع المقاصد کیا ہے؟ وہ مقاصد کیا ہے کہ یہ جو تفسیریں بیان کی گئی ہیں یہ تو عام لوگوں نے، عام مفسرین نے کر دیا کہ تفسیر کی مضمون قرآن شاید اس لیے پہنچ گیا ہو، اس لیے پہنچ گیا ہو، اس لیے، لیکن علماء اور ہمارے دین، ہمارے مذہب کے جو فضلاء ہیں، علماء ہیں، انہوں نے جو امام حسین کے مقاصد کے اوپر کتاب لکھے ہیں ان کے اوپر اشارہ، اور زیادہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ گلا کے ساتھ نہیں دے رہا، اور ایک مجلس کے بعد ایک دوسری کیونکہ خطیب پڑھ چکے ہیں تو یہاں پر دوبارہ خطب رحمت نام ہے، میں اسے نہیں سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں رہ بھی جاتی ہیں تو انتظامیہ کی طرف سے مجھے ایک اور مجلس کے لیے کہا ہے، شاید اللہ کو انشاءاللہ اس میں ہوں۔ تو وہ مقاصد ان میں سے ایک اہم مقصد یہی ہے کہ مظلوم کربلا نے جو خروج کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ معروف کا معنی ہے ہر وہ چیزیں جس کو ذات پروردگار نے حلال قرار دیا ہے، ان چیزوں سے جو ادنا معروف یعنی دل میں ان سے محبت ہے، اور منکرات سے اب امر بالمعروف، یہاں مظلوم کربلا نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس جملے کے ذریعے سے اور بات بھی واضح کر دیا کہ دنیا والوں یہ بات اس بات کو ہمیشہ لقطۂ لسانی بنا کے رکھنا، جھوٹی جان کے رکھا تو وہاں مگر معروف اور نہیں وہاں تو ہمارے اوپر واضح نہیں ہے، بلکہ واضح کر کہ اگر دین اسلام کے لیے خطرہ ہوگا، دین محمدی خطرے میں ہو، دین اسلام کو خطرہ لاحق ہو، اس وقت اپنی جان کو اس دین کے اوپر قربان کرو۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا ہے چونکہ اگر پر اس لیے ہم نے یہاں نہیں، بلکہ دین اسلام اگر خطرے میں ہو، دین محمدی اگر خطرے میں ہو، لہذا اس وقت اپنی جان کو دین کے اوپر لیرغب المؤمن فی لقاء ربہ حقا، اور یہی کیا رسول اس بات کو مضمون کربلا، اور یہ بھی لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مدینے میں رہیں، اور یہاں تک امام سے کہا کہ اے امام آپ ان کے ہاتھ بیعت کر لیتے، امام کا فرمایا نہیں، اصلی مسئلہ بیعت کا نہیں، میں اگر دنیا کے جس کونے میں بھی یا جس مضبوط قلعے میں بھی میں جا کر رہوں، یہ دنیا والے مجھے نکاح کے قتل کرنے کے ناظرین اللہ کو جانتے ہوئے بس دنیا والوں کو یہ طرف دینا تھا کہ دنیا والوں اگر عزت کی زندگی اگر دیکھنی ہو تو اس راہ پہ جاؤ۔ جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تمہیں۔ تو حضرت محترم
مظلوم کربلا کی جو منہج ہے قیام امام حسین نہضت حسینی میں اگر ہم ملاحظہ کریں تو یہاں ہمیں بہت ساری چیزیں ملیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بیعت کا مطالبہ ہوتا رہا عصر عاشور، انکار حسین باقی رہا عصر عاشور، کبھی تو حسین نے سر نہیں جھکایا۔ آخر عصر عاشور تک یہ دشمن امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتے رہے گی۔ سردار ندا دست دست یزید حق کی بنا لا الہ الا اللہ۔ یزید چاہتا تھا کہ اپنے آبائی دین پھر سے زندہ ہونا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا یزید تم نے نہیں سنا ہوا، تم نے اپنے آبا و اجداد سے نہیں سنا ہوا کہ میرے نانا مجھ سے کتنے پیار کرتے ہیں اور پیغمبر حسین سے کتنے محبت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ چکا ہے اور باب الحوائج حضرت علی اصغر کی مجلس ہے آج، تو ان تفسیروں کے اوپر اتفاق کرتے ہوئے جامع المقاصد جو امام کے مقاصد ہے اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی جو مجلس اگر ذات پروردگار نے توفیق دی انہوں نے وسعت دی تو اس میں بیان کرو۔ تو عزیزان محترم، یہ تمام علل و اسباب جو گزشتہ مجالس میں نے آپ تک پہنچایا اور اس کے اوپر اتنی تفسیریں آئی ہوئی ہیں، تو یزید فقط یزید حسین کا مد مقابل نہیں تھا، بلکہ واقعہ عقبہ سے لے کر یزید تک کا جو سلسلہ ہے، جو رابطہ ہے، وہ ایک مکمل ایک عمارت کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ لہٰذا حسین نے اس عمارت کو گرانا تھا۔ اس عمارت کو گرانے میں مظلوم کربلا کے لیے ضروری تھا اکبر بھی ساتھ، قاسم بھی ساتھ ہو، زینب و ام کلثوم بھی ساتھ ہو اور اصغر بھی ساتھ۔ آج باب الحوائج علی اصغر کی شہادت پڑھنی ہے۔ یہاں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اکثر ظاہر تشریف فرما ہے، جن کی اولاد نہیں، میں ابتدا میں بھی دعا کر چکا ہوں، پروردگارا جو بے اولاد تھے انہیں اولاد نہیں کی نعمت فرما، جن کی اولاد ہے ان کے اولاد کو اولاد صالح عطا فرما۔ تمہید مسائل کے لیے میں یہاں سے شروع کروں گا کہ مظلوم کربلا جب اصحاب و اصحاب سب نے اپنی جانیں مظلوم کربلا پر قربان کر دی تو حسین بیا و مددگار ہو گئے۔ تنہا رہ اللہ کربلا کے میدان تنہا آواز دیتے ہیں، عباس آواز نہیں، جواب نہیں آتا، حبیب زہیر سے کوئی جواب نہیں ہے، بس صرف زینب اس میں تکلیفوں میں پہنچ مظلوم چونکہ میں بتا سکتا ہوں تمہیداً بھی جملے ہیں مسائل شہادت علی اصغر ہیں لیکن تمہیدی بھائی نادی کا رشود کہ مظلوم کربلا ذوالجناح کٹو نے شک ہوا بلا آخری وداع سے وداع اسلام کو انشاءاللہ وداع مجلس میں ذوالجناح کی بین ربیوں کے وقت کو ذوالجناح سے بمبس وانا مظلوم کربلا سے تصرف متحق لے ذوالجناح یا عباس کا بڑھ گانا قاسم نہ بڑھ گانا اکبر نہ بڑھ گانا دلی جہاں سب سیاست سا حسین لیکن ذوالجناح سے بمبن اسوان اکھونے سکینہ مظلومہ سی تو ایک مول اچھی ہے تو بمبس وانا شکر مظلوم کربلا پر سکینہ کسر کو بہت جو ملا کے سبب سے یعنی بابا جانستی کا چاہ کرتے ہیں انہیں لگا مجھے سکینہ کسر کو بابا یہاں مزید ہے نہ یہ برابر توٹی میں نہ یہ جانی دمکتا میں عدد میں بابا یعنی تھوڑا سیدھا تو باز گئی مظلوم کربلا کسر کو سکینہ گرین یعنی مکتا میں جب سے کے وقت مسئلہ
دیرنا یانا اصغر گفتانی جبر تبدیل بین سکینا دیرن اصغر بدیل خامل گفتانی یہاں سے زیدنا اندر گفتانی بس عزیزان محترم مظلوم کربلا بیور میدان اسکول لکھلت مایوسانہ نظر چک مقتر اللہ سوت محمد حسین انہا حسین یزید رشکہ کوئی حسین صدای استغاثے سے بلند ہے حل من ناصرین ینصرنا آیا سویدہ زہرائی بیت پر رخد کنچی آیا سویدہ حرم رسول جوس مدینی کنچو کنچی عزیزان محترم ما عرد بلے سلونی سلونی قبل ان تفتنونی سوچیس لے سلونی سلونی قبل ان تفتنونی بخشیس یہاں دے پیغمبر بڑی سوچس میں کہ دو کلمات دکھار کفار و منافقین بڑی سیو بنک شخص سے ایمان کھانپا یہ خطبات بڑی چند اثر بنا میرا لے گلبو مجھب میں عزیز بن مظلوم کربلا سے کسر بھی میں پر چارجر بنا دیو دستی خلی اللہ مظلوم کربلائی چاہم تو خطبات قیامت ہونا کہ مظلوم کربلا سے کربلائی میدان مخطبات کو گسر کس لیکن پوسٹنگ اثر وامد حرم الناصرین سرنا آیا سویدانی رحمت الکنچی محسین مدد الکنچی دسکت پوی رولنا دسکت پوی کا شام نکو فیس مدین چن آواز معوص مگر رباد فرمین اصغر چوپمل لیا اصغر سندین چھو سل لیا مظلوم کربلا لربین و دسکت پو بلند مظلوم کربلا لرزین یاسین فکرت بیار ام کلثوم یاسین فکرت بیار شخم کلو سے خیامی نو کسل گود زیناب یری من مزندل سے دن مسکت کو بلند کو چازر بنا زینب کسل گود لے من مور یا سندی سیاسو بلند گونا اصغر سندو باسل من مور اصغر سندو باسل من مور مجدوم کربلا سے کسر مسنی اصغر شمشن سے ہوتو دی وکمل اصغر ندی شام نگوزی دی اشیاء درسنی پر جنگ دولر آتر زینا علی اصغر فامی مبولے اباب و اصغر توکو تاس شام نگوزی اسمغر لبو اللہ اجرکم علی الزہراء یا زہراء یا زہراء حسینی دی مشکل وقت نزگر یا زہراء دنیا کی جنسوں یہی مہری مردی سے بیا زہراء یہی مگیوت کو لکھوں مچھو زبرتوں میں دیا زہراء یا زہراء یا زہراء یہی حسین اسکم سے دیا زہراء اصغر لچھو مطبع اصغر لچھو مطبع دشمنی لچھو تلوے دیا زہراء یا برسمی نوز دیا زہراء حسین جمل شام کو فسم در اللہ اللہ اکبر عزیزان محترم واللہ کربلائی میں پیٹ مصیبت کم مشکل مصیبت لیکن آنگل دین دی شوقین مطالعاتوں سے آج جملوی گھر بنا خدا کی قسم نیس کی کھلائی اور تکلیف پوچھو باقی مسائل کوئی تکلیف مسعود چادر بناؤ مظلوم کربلا سی شام نہ کو فسم اللہ اصغر تنلو لے شام نہ کو فکرون لے شام نہ کو فکرون میں اصغر اسکن سبیت اللہ اکبر یا مظلوم کربلا جلو کس گار حسین کو پیغمبر خونی کا پورا سکسبی حسین زہرا لفظر من تاتا سکسبی حسین پیغمبری بوس بوس سبین جو سکسبی حسین چیکا سلیم لے شام نہ کو فکرون اگر میں اکثر من خطا کار سننا یہ بلکس لے زہرائی یہ سنت بلکن سلام حجبکم الزہراء حجبکم الزہراء اصغر لک سلم لیمی گیوت یعنی صبر جد تمام بس اللہ اکبر اللہ اکبر عزیز کن دے وقت بھی مسکن کی زبان کو اصغر کم
شام نکو فیس مرین حلق ونارے ملعون کل حکم بللے حرمنا اقتا کلام الحسین یا عزیز کن یا زہرا بقیہ بامی وقتن سے پیغمبری تھوڑ وقتن خود سے دو دیگا وقترین دملعون حرمناسی شکار لکھر بیر تیر بکھوے اصغر نشانہ بلو بار بار لگتی میں تیر بکھوے لو مبنہ کو نظر لے کھان احمد تیر انداز بکسے دن کے حالت بکھنی چاہ انظر تو ملعون ذر اللہ نمکلم لرسول خدا چھونے قسل بعلو لے حرملا تیر تیر بلردوس یا اصغر حرمت لے حرملا خالق برایازن بس عزیزان محترم نایاسر ادارہ زحمت بن مبت حرملا قریس قربانی جس دیکھا مظلوم کربلا سے اصغر لرتزن مظلوم کربلا اصغر نبیکشل بچازر بنا اصغر چون نکون بار مگر اصغر چون بدلنگو تیر کن بنا مظلوم کربلا اصغر نبیکشل بنا اصغر زنب نشار برو بابا سلم بابا اصغر رازی اللہ بابا بس عزیزان محترم اصغری مبارک چھاپو مظلوم کربلائی بہترین کرد روایت نیزر روایت چگینی دخنان لفعلو قطر چگی اقسیم اوزرد روایت چگی اخنان لفعل مطلب آواز اللہ حسین اصغر چھاپو اخنان لفعل قیامت کرمن بچر بنی بکن سیفا مطلب زین آواز اللہ حسین سیکا حسن قیامت مرسل اسکار الدن در قبین مظلوم کربلا زین اکبر مصیبت کار پسو بسم اللہ اصغر چھاپس بینی آجولو کسلم شکر انشاءاللہ روز محشرہ پج رسول خدای شریم جاسنا روک رہا اپچو يجعل المريض بسوره أجركم على الزهراء يتصمر أنتك سيستم لاغر سيميني لاغر شراء منا دبلا دران كل مرنا دي جملو يا عزيز بندي محرم يا جان بودل مسلمين ہے یا شام اصل اختیار نہیں چاہیے دہنا محرم سادی بری معلوم نکومی محرم نیام پورا میرا در بس عزیزان محترم اصغر پر رسول دربار اللہ یا نفسی عزیز کن اکبر جنازہ کھڑوس حسین تردوی مفق قاسمی جنازہ کھڑوس حسین تردوی مفق اون محمد جنازہ کھڑوس حسین تردوی مفق مگر قاسمی جنازہ کھڑے حسین گمت منتملو گمت نجب لگو حسین تردوی مفق شبسر رباب لا اصغر ممتاز بچازر بلاو رباب لا شرومی نبزر بگو بینبا خیر بزبیت حسین پریشان استقزر اللہ زیناب اصغر لنمشوش اللہ اکبر اصغری کنا باپ لنمن چیتوے سنبو چاوی نباسے عرض بلو لیر جلفو اصغر لگن بیچ بھی رابو مارکو سوار یا اصغر زینبو سکینہ سنتظاری اپیار نمور شکر منی بابا ضرور چیدی چمارا قرآن زر اجھر کمارا زرار خداوندہ دی مومن برادران کلا حسین غمی علاوہ غم شمفتن یا اللہ اجرکم علی الزہرا یعنی برادران کل آخری مسائل بچونا اعتماع سے دعا مظلوم کربلا لمزین اصغر لاشین دہت و طاقت من شام نکوفت اسمت سیاگر قول جولان نزل لاش کنی پائی مالی بسنا اصغر بھون
خاطر بتر مظلوم کربلا سے خیمہ گاہی قبل کر اصغر دفن باللہ لیکن یہ عزیز کو نامی صدم العون باللہ اصغر المقوم کو مطبلو نیزی کا بلند باللہ سر کو نیزی کا بلند باللہ اصغر سر کو مطبل محکم باللہ کربلا اتھانا نیزہ تکزرے کربلا اتھانا روشگل مرسر اصغر جنازہ کربلا شام کو فیس مالسی نیزہ کرے کربو بلائی میدان کو بلدوں اپنی عزیز کو واللہ یا کربلائی میدانی نسوک بیت بینیزو کربلائی سے کپونے میں باپ رباب اسی کپونے میں باپ سکین اسی کپونے میں باپ اللہ اکبر کا نامی سا نیزر سک بسیس کو ربابی معاپ و جوبت خدا بندہ یا صغر ہے واسمین و عزیز کو نیزی کا صغر بلند واللہ نیزی کا صغر بلند واللہ سکینہ کا صلب واللہ میرے جچونگی بھی ملت سے جماعة